أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. برادران इस्लाम, दीनी और मिल्ली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजल व करम और उसके एहसान से आज हमने ये महफिल सजाई है, जबकि ठंडी भी ज़्यादा है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल से हम इस सऊबत को बर्दाश्त करते हुए
اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے مکتب جاریات حفظ الباطن کے سرائیہ براج میں تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، آج کی اس مجلس کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے اسلامی تربیت کے اصول۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ اسی وقت بہتر معاشرہ ہو سکتا ہے جب اس معاشرے کے تمام افراد اسلامی اصول یا اسلامی طرز زندگی پر اپنی زندگی گزارتے ہوں۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ معاشرے کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہی مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ جب ان کی تربیت اسلامی اصول کے مطابق کی جائے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، تو کل جا کر وہ معاشرے کے لیے سود مند اور اپنے والدین کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ان کی تربیت اچھے انداز میں نہ کی جائے، ان کی نشو و نما اسلامی طریقے سے نہ کی جائے، تو وہی کل جا کر معاشرے اور اپنے والدین کے عار اور ان کے شرمندگی کی وجہ بنتے ہیں۔ لہذا بچوں کی تربیت اچھے انداز میں اسلامی طریقے سے کیسے کی جائے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور ہم تمام لوگوں کو یہ اس بات کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے، کیسے ہم ان کی نشو و نما کریں گے، تو کل جا کر وہ ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے سود مند ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر کچھ ایسے اصول بتائے ہیں کہ اگر ہم ان اصول کو اپنائیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں اور اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں تمام اصول اور تمام باتوں کو بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن چند ایسی باتیں جن کو آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اگر آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو وہ بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے عزیز عبداللہ نے قرآن مجید کی سورہ لقمان کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ سورہ لقمان یہ 21ویں پارے کی سورت ہے، جس سورت کا نام ایک بزرگ شخصیت لقمان حکیم کے نام پر اس سورت کو موسوم کیا گیا ہے۔ جس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس نصیحت کے اندر بہت ہی اچھی باتیں اور بہت ہی کارآمد باتیں، بلکہ اگر ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم خود اور اپنے بچوں کو بھی کامیاب و کامران کر سکتے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر چند نصیحتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
یہ نصیحتیں واقعی اسلامی تربیت کے اصول اگر کہہ لیں تو اس میں مبالغہ نہیں ہے. اگر ان اصول کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو واقعی ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور ہم اپنے بچوں کو اچھے انداز میں کیا ہے تربیت کر سکتے ہیں. سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے. کس چیز کی نصیحت کی؟ ابھی آپ نے سنا قرآن مجید کی جو تلاوت کی گئی اس کے اندر پڑھا گیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. کیا کہا؟ اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک مت ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑی ناانصافی کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کی عبادت مت کرنا. جب ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیا، اپنا خالق مان لیا، اپنا رازق مان لیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر تصرف کرنے والے ذات صرف اللہ رب العالمین ہے، وہی ہمیں روزی مہیا کرتا ہے، وہی ہمیں جو مرض میں مبتلا کرتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، وہی خالق کائنات ہے، تو لازمی طور پہ ہمیں عبادت اسی اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. ہم اسی سے مانگے، اسی سے دعا کریں. دعا بھی عبادت ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الدعاء العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اگر ہم کسی پریشانی اور مصیبت اور کسی تکلیف میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر سے دعا کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر شرک ہے. اور شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے نصیحت کس بات کی کیا ہے اپنے بیٹے کو کہ شرک مت کرنا. اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر، اس کی عبادت کے اندر، اس کے اسماء و صفات کے اندر کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. جیسا کہ ابھی میں نے فرمایا کہ دعا بھی عبادت ہے اور دعا صرف اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ جو گمراہ ہو کر اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں سے بھی دعا کرتا ہے. اللہ ہمیں جو ہے اس شرک سے بچائے. اسی طرح سے جب انسان توحید کو اپنا لیتا ہے اور شرک سے بچتا ہے تو اس کو اس دنیا کے اندر بھی امن و امان حاصل ہو جاتا ہے اور وہ کل قیامت کے روز بھی جو ہے کیا ہے انشاءاللہ جہنم سے مامون و محفوظ رہے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اس آیت سے آپ جو ہے توحید کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے امن ہے اور وہ جو ہے ہدایت یافتہ ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس آیت کا نزول نہایت شاق و گرا گزرا. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اینا لا یظلم نفسہ، یعنی ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہے. تو اس کے جواب میں رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذلک انما هو الشرک الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ عام ظلم نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ سمجھتے ہو. ایک تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی پر کسی نے جو ہے بیجا زیادتی کی، یہ بھی ظلم ہے. کسی کے زمین کو غصب کر لیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو کی حتی کی عزت کی، یہ بھی ظلم ہے جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، تو صحابہ کرام ڈر گئے. ان کے اندر کیا تشویش، وہ تشویش کے شکار ہو گئے اور کہا کہ کون ہے ہم میں سے جو ظلم نہ کرتا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی یہ وہ عام ظلم نہیں ہے بلکہ اس آیت میں مذکور لفظ ظلم سے مراد تو صرف شرکی ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. کیا تم نے لقمان کا وہ قول نہیں سنا جس میں وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا،
یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا اتیاچار اور سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی، اپنے مالک حقیقی، اپنے رازق کو بھول کر کسی غیر کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یا کسی غیر سے جو ہے دعائیں کرتا ہے، یا کسی غیر کے لیے منتیں مانگتا ہے، کسی غیر کے لیے کیا ذبیحہ پیش کرتا ہے، یا کسی غیر کے لیے کیا نظر و نیاز کرتا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر سے دعائیں کرتے ہیں، کسی غیر سے جو ہے داد رسی کرتے ہیں، کسی غیر سے جو ہے التجا اور کسی غیر سے کیا مانگتے ہیں، کسی غیر کے سامنے کیا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. اللہ ہمیں جو ہے شرک سے بچائے. تو اس آیت کریمہ کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اس نصیحت کے اندر سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس چیز کی نصیحت فرمائی؟ کہ شرک سے بچو. ہمیں بھی خود شرک سے بچنا چاہیے اور اپنے اعزاء و اقربا کو، خصوصاً اپنے بچوں کو جو ہے شرک سے بچنے کی ہمیشہ جو ہے تلقین کرنی چاہیے اور انہیں توحید کی دعوت دینی چاہیے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اس کے بعد اس نصیحت کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے. ابھی 2 آیتیں بیچ میں آ رہی ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت تو نہیں ہے، لیکن اس سے یہ باتیں کیا جڑی ہیں اور یہ اہمیت ہے ان باتوں کی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ان آیتوں کو کیا ہے ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے. دودھ مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر. تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. کس کی طرف لوٹ کر آنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے لوٹ کر آنا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک کا کیا ہے ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا. ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو. تمہارا سب کا لوٹنا تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں کیا ہے باخبر ہوں. امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ان حرص علیک کل حرص الا ان تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك ولا يمنعنك ذلك من ان تصاحبهما في الدنيا معروفا اي محسن اليهما واتبع سبيل من اناب الي یعنی المؤمنین. یعنی وہ تجھ کو اپنے دین کی اتباع پر مجبور کرنے کی غرض سے چاہے جس قدر بھی اصرار کرے ان کی اس بات کو کسی بھی صورت میں قبول نہ کر اور یہ بات تجھ کو ان کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرنے سے کسی طور پہ بھی مانے نہیں ہونی چاہیے اور اہل ایمان کے طریقے کی پیروی اتباع برابر کرتے رہو. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، تاکید کیا ہے اور خصوصی طور پہ ماں کا ذکر کیا ہے کہ ماں جو ہے اپنی اولاد کے لیے کتنی تکلیفیں اور کتنی پریشانیاں اور کتنی مشقتیں جھیلتی ہے اور خصوصاً جو ہے حمل کی جو مدت ہوتی ہے اور اس مدت کے اندر جو ماں تکلیف جھیلتی ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے 2 سالوں تک جو دودھ اپنی چھاتیوں سے پلاتی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ اس لیے تاکہ یہ بتایا جائے کہ والدین سے زیادہ ہمارے حسن و سلوک کی مستحق اگر کوئی شخصیت ہے تو کون ہے؟ ہماری ماں ہے. ہماری ماں ہے. اس نقطے کو مفسرین نے لکھا ہے.
ظاہر سی بات ہے والد محترم یا باپ بھی اپنے بچوں کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قربانیاں کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے. کتنا جھیلتی ہے، کتنی مشقتیں جھیلتی ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اس کے اندر تاکید تو کیا گیا ہے، لیکن جب والدین اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی پر آمادہ کرے، ایسی صورت میں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، اس کے والدین کیا ہے؟ کفر و شرک میں مبتلا ہے، وہ اسلام کی نعمت سے وہ جو ہے محروم ہے والدین. اب والدین اپنے بچوں کو شرک پر آمادہ کرے یا اپنے دین پر لانے کے لیے وہ کوشش کرے اور مجبور کرے، ایسی صورت میں جو ہے بچے کے لیے والدین کی اطاعت کیا ضروری ہے، اور بلکہ اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہی نہیں ہے. اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنا ہے. اس کے باوجود اطاعت و فرمانبرداری تو نہیں کرنا ہے، لیکن دنیاوی امور میں یا جو دنیاوی خدمتیں ہیں وہ آپ کو کرنی ہے. بچے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کیا ہے، معصیت میں نہ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا ہے نازیبہ حرکتیں اور غلط حرکتیں کریں، یا ان کو دیکھ بھال نہ کریں، یا ان کی خدمتیں نہ کریں. دنیاوی اعتبار سے آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک کرنا ہے. اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف. یہ متفق علیہ روایت ہے. جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس میں کسی شخص کی بھی اطاعت جائز نہیں. کسی بھی شخص، ظاہر سی بات ہے ماں سے زیادہ قریب انسان کے لیے کون ہو سکتا ہے، یا والد سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، نہ کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے. اگر وہ معصیت کا حکم دے، معصیت کا نافرمانی کا حکم دے، تو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی کیا ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ اطاعت و فرمانبرداری تو صرف نیکی کے کاموں میں ہی ہونی چاہیے. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اب پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پہلی نصیحت کیا تھی؟ شرک سے بچنا. اس کے بعد 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے جملہ معترضہ کے طور پہ لا کر جو ہے اطاعت و ماں باپ کی حسن سلوک کے تعلق سے اور ماں باپ کے جو احسان ہیں لوگوں پہ وہ بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ واضح کیا کہ اطاعت و فرمانبرداری صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی جائے گی. اگر والدین بچوں کو نافرمانی اور معصیت پر ابھاریں گے، اس وقت جو ہے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کیا ہے جائز نہیں ہے. اس کے بعد پھر جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت شروع ہوتی ہے. وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے اور وہ کس کے نیچے ہے، چٹان کے بھی نیچے ہے، یا زمین کے اندر ہے یا آسمانوں کے اندر ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کو لانے پر کیا ہے قادر ہے، اس چیز کو کیا ہے ظاہر کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یقین اللہ رب العالمین کیا ہے باریک بھی اور کیا ہے خبر رکھنے والا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کوئی ظلم و زیادتی یا گناہ و لغزش خواہ وہ رائی کے دانے کی برابر ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھا نا؟ یعنی کوئی ظلم و زیادتی یا گناہ لغزش خواہ وہ رائی کے دانے کی برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جس وقت عدل انصاف کے ترازو کو قائم کرے گا اس کو حاضر کرے گا، اس کو حاضر کرے گا، پھر قوانین عدل کے عین مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا. اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے کل قیامت کے روز کیا ہے انصاف کرے گا. اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اور اسی کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کو کی ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم ہے یا زیادتی ہے، میرے بیٹے جان لو اللہ رب العالمین اس ظلم و زیادتی اور اس معصیت کو کیا ہے ظاہر کر دے گا، اور اس سے اللہ رب العالمین کیا ہے باخبر ہے.
اس کے بعد پانچویں نصیحت کیا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ ظاہر سی بات ہے نماز جو ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد دوسرا سب سے اہم رکن اسلام کا کون ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز کسی بھی حال میں کیا ہے؟ معاف نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو تحفہ ملا وہ کیا تھا؟ نماز۔ تو میرے بھائیوں، حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا نصیحت ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اقامت نماز سے مراد نماز کے ارکان و واجبات کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، پوری خشوع و خضوع کو، اور یہ نصیحت حضرت لقمان نے۔ اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ نصیحت کیا ہے؟ اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ اگر ان نصیحتوں کو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں اور اپنے بچوں کو یا اپنے ماتحتوں کو یہ نصیحتیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمیں ہماری دنیاوی و اخروی دونوں زندگی میں کامیابی ہے۔ تو یہ نصیحت کیا ہے؟ اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ لیکن کسی کو آپ نیکی کا حکم دیں تو حکیمانہ انداز میں ہونی چاہیے، اچھے اسلوب میں ہونا چاہیے، اچھے طریقہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ بات چاہے جتنی اچھی کیوں نہ ہو لیکن آپ کا اسلوب اچھا نہیں ہے تو مخاطب آپ کی بات کو جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، اپنے رب کی طرف بلائے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور جو ہے اچھی نصیحتوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، اگر کبھی بحث و مباحثہ کی بات آ جائے تو اس وقت بھی جو ہے آپ آپے سے باہر نہ ہو، بلکہ جو مجادلہ کرو تو اچھی طرح سے مجادلہ کرو، بحث و مباحثہ بھی کرو تو اچھی طرح سے مباحثہ کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ نصیحت کے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس کے بعد نصیحت ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا، لوگوں کو برائیوں سے روکے گا اور بھلائیوں کا حکم دے گا، تو تان و تشنیع بھی آپ کو سننے ہوں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ہو سکتا ہے آپ کو مار بھی کھانا پڑے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت اور نصیحت کرنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے انبیاء کرام کی زندگی کو اور ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی صعوبتیں برداشت کی، بلکہ انہوں نے یہ انبیاء کرام کی زندگی ایسی ہے کہ ہمارے لیے سبق ہے کہ بعض تو ایسے ہیں جن کو جو گھر سے نکالا گیا، ہجرت کرنا پڑا، ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو مارا اور پیٹا بھی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ کیا ہے؟ صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ لقمان حکیم نے اس وصیت سے پہلے اپنے بیٹے کو چونکہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ہدایت کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی بخوبی علم رکھتے تھے کہ جو شخص بھی نیکی کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کرے گا یا برائی کے خلاف برسر پیکار رہے گا، اس کو مصائب و آلام سے صورت نبرد آزما ہونا ہی پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے موقع کی مناسبت سے پہلی وصیت کے ساتھ ہی صبر و تحمل سے کام لینے کی تلقین بھی فرما دی۔ اس کے بعد اور چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ارشاد بھی ہے کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف و پریشانیاں پر کبیدہ خاطر ہونے کے بجائے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی جانب سے پہنچنے والے رنج و علم پر صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، معاشرے میں رہو گے، لوگوں کے دکھ سکھ میں رہو گے،
اور لوگوں کی مدد کرو گے، لوگوں کے درمیان آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو گے، تو تکلیف اور پریشانی آئے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے لوگوں سے جو ہے کنارہ کش ہو جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف و پریشانیوں پر کبیدہ خاطر ہونے کے بجائے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی جانب سے پہنچنے والے رنج و الم پر صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہمارے سامنے بات رکھی ہے، واقعی بہت ہی اہم بات ہے۔ آج کے اس معاشرے میں ہم اس کی تطبیق کر سکتے ہیں، اس کی تطبیق کر سکتے ہیں۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر کتنی تکلیف اور پریشانیاں ہیں۔ آپ کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تو آپ کو کیا ہے، تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غلط باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام کریں، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا ہمارے سامنے کیا ہے، مطلوب ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا ہمارے سامنے مطلوب ہوگا تو ہم جو ہے انشاءاللہ ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ کیا ہے، ہم کیا ہے، برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت کیا ہے، اور چند نصیحتیں ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کیا فرمایا، اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لا تغرد بوجهك عن الناس، لا تغرد بوجهك عن الناس اذا كلمتهم او كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم ولكن الن جانبك وابسط وجهك اليهم، یعنی ایسے وقت میں جب تم لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو یا وہ تمہارے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہو، تو ان کو اپنے سے کم مرتبہ اور اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ و رفع تصور کیا ہے، تصور نہ کرو، کرتے ہوئے ان سے روگردانی مت کیجیے، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں نرم گوشہ اختیار رکھیے اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی و کشادہ روی سے پیش آتے رہیے۔ اس کے اندر کیا نصیحت ہے، کیا نصیحت ہے، یعنی کبر و غرور اور تکبر و گھمنڈ سے بچو۔ کیا ہے، کبر و غرور اور تکبر و گھمنڈ سے بچو اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ نہ سمجھو، جس کے ہم لوگ اکثر بیشتر شکار ہیں۔ اس نصیحت کے ہم بھی محتاج ہیں اور ہم دوستوں تک بھی پہنچائیں، اپنے خصوصاً اپنے ماتحتوں کو پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کتنی بڑی بات ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہی ہے۔ ہم لوگ صدقہ صدقہ کرتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ خرچہ کرنا ہی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے کیا ہے، صدقہ ہے۔ ابھی ہم لوگ کبھی کسی پریشانی یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے اور بلا وجہ ہم اس پر جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا اچھے انداز میں استقبال کریں یا مسکرائے۔ دیکھیے تکلیفیں اور پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشانیاں نہیں تھی، تکلیفیں نہیں تھی، امت کا ہم و غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، مکہ شہر کو چھوڑنا پڑا اور کتنی مشغولیات تھی، پوری امت کا کے باغ و ڈور سنبھالے ہوئے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تھے تو کیا ہے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ تو حسن خلق یہ بہت بڑی چیز ہے، اخلاق یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، کتنی بھی پریشانیوں میں ہوں، کتنی بھی تکلیفیں ہوں، ہم جب دوستوں سے ملیں تو ہم جو ہے خندہ پیشانی سے اور کیا مسکراتے چہروں سے ملیں۔ مسکراتے چہرہ سے ہم جب ملیں گے تو واقعی ہمارا اثر ان پر کیا ہے، مخاطب پر کیا ہے، اچھا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے جو نصیحت فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر نہ چل، اور زمین پر کیا ہے، دیکھیے کتنی اچھی نصیحت ہے، اور زمین پر اترا کر نہ چل، یعنی اتراتے، ڈینگے مارتے، شیخیاں بگارتے اور غرور و سرکشی کے عالم میں حق و صداقت سے منہ پھیرتے ہوئے زمین پر مت چلو۔ اس قسم کا طرز عمل اختیار کرنے سے تمہیں باز رہنا چاہیے، کیونکہ اگر تم اس قسم کے رویے سے باز نہیں آؤ گے تو یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی و نفرت کا باعث بن جائے گا۔
اس قسم کے طرز عمل میں پائے جانے والی برائیوں اور قباحتوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی مزید تاکید کے لیے لقمان حکیم نے ساتھ ہی یہ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا، کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی کیا ہے وصیت۔ امام حافظ ابن کثیر اس آیت کے معنی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں مختال سے مراد ہر وہ شخص جو غرور، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ اس آیت کے اندر مختال لفظ آیا ہے، اور فرمایا اور فخور ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں پر فخر میں فوقیت و فضیلت دیتا ہو، فخر میں فضل۔ اور اس کے بعد جو نصیحت ہے وقصد فی مشیک، وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، یعنی چلتے ہوئے میانہ اور اوسط درجہ کی ایسی رفتار اختیار کیجیے جس میں قدم نہ تو آہستہ آہستہ رک رک کر اٹھ رہے ہوں اور نہ ہی ان کے اٹھنے میں ضرورت سے زیادہ کیا ہے عجلت و تیزی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، بلکہ اس میں حد درجہ توازن اور اعتدال ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ توازن اور اعتدال ہو جانا چاہیے۔ خوب دوڑ کے بھی اور خوب جو ہے اتنا بھی آہستہ نہیں چاہیے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ بالکل انسان لاغر ہے، بالکل کمزور ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ وغضض من صوتک، کیا فرمایا؟ وغضض من صوتک، یہ بھی بہت عظیم نصیحت ہے اور اس نصیحت کے ہم لوگ کیا ہے محتاج ہے۔ وہ فرمایا اللہ کے رسول حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو کیا ہے پست رکھو، کیا کرو؟ پست رکھو۔ ابھی دیکھیے آپس میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہم تو ہماری آواز بہت بلند ہوتی ہے۔ دو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پتہ چل رہا ایسا چلتا ہے کہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو کیا ہے پست رکھو، یعنی گفتگو کرتے وقت مبالغہ آرائی سے کام مت لو اور بلا ضرورت کڑک کڑک کر باتیں نہ کرو۔ اس کردار کی برائی و قباحت کو بیان کرنے کے لیے لقمان علیہ السلام نے مزید کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیا کہا؟ ان انکر الاصوات لصوت، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ گدھے کی، سب سے گدھے کی آواز ہے، گدھے ہو تو سب سے گدھے کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں مذکورہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے ان اقبح الاصوات لصوت الحمیر ای غایت من رفع صوته انه يشبه بالحمیر في علوه ورفعه ومع هذا هو بغيض الى الله تعالى وهذا التشبيه في هذا بالحمیر يقتضي تحریمه وذمه غایت الذم۔ بے شک سب سے بھدی اور بری آواز گدھوں کی آواز ہے، اور اپنی آواز کو بلا ضرورت بلند کرنے والے شخص سے متعلق زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آواز کے بلند اور اونچا کرنے کی وجہ سے گدھوں سے تشبیہ دے دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوض اور غیر پسندیدہ انسان بھی ہے، اور گدھوں کے ساتھ ایسے شخص کو دی گئی تشبیہ کا تقاضا تو بہرحال یہی ہے کہ بلا ضرورت آواز کے بلند کرنے کو حرام اور انتہائی قابل مذمت طرز عمل کیا جائے، طرز عمل ہے یہ، سمجھا نا؟ یعنی جو آدمی بلا ضرورت چیختا اور چلاتا ہو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کو قرآن نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ گدھے سے تشبیہ دی ہے، یا گدھے کی آواز سے کیا ہے تشبیہ دی ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے اس سے بچائے۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی بھی نہایت واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ہم مسلمان بری مثالوں کی مصداق نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اچھی مثال ہے، مسلمانوں کے لیے مسلمان ایک مسلم آدمی وہ بری مثال کی مصداق نہیں ہوتا۔ اپنے ہبہ کی طرف لوٹنے والا، کسی چیز کو عنایت کر کے پھر اس کی واپسی میں دلچسپی لینے والا بالکل اسی کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی اور پھر آپ نے اس سے چھین لیا تو ایسی واپس لے لیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسی کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر کیا ہے چھانٹ لیتا ہے۔ تو ہمیں جو گدھے کی تشبیہ جو دی گئی ہے، ہمیں اس تشبیہ سے ہمیں آپ کو کیا ہے بچانی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کیا ہے بچانی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گدھے کی آواز کو ناپسندیدہ اور مکروہ سمجھا گیا ہے، جبکہ مرغے کی آواز کو کیا ہے
محبوب اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحَمِيرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا۔ یہ متفق علیہ روایت بخاری۔ جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ ابھی تو ہمیں مرغے کی آواز ہی نہیں سننے کو ملتی ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہے، اور دیہاتوں میں بھی یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر ہی سے جو ہے مرغے جو ہے بانگ دینا شروع کر دیتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں بعض جگہوں میں۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جب گھڑی وغیرہ لوگوں کے پاس کم ہی ہوا کرتے تھے تو مرغے کی آواز کو سن کر وہ نماز فجر کے لیے جاگتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ جو ہے یہ اب صبح ہو گئی ہے، اب ہمیں اٹھنی چاہیے نماز کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان آیتوں سے چند نصیحتیں آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، یا آپ کے سامنے ہم نے جو بیان کیا وہ ساری چیزیں ان کو میں مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ پہلی بات، باپ کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتوں سے نوازتا رہے جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش، سود مند اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہو۔ دوسری بات، نصیحت کی ابتدا توحید پر قائم رہنے کی تلقین اور شرک سے بچنے کی تنبیہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ تمام اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے، تمام اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمیں بھی شرک سے بچنی چاہیے اور بچوں کو بھی شرک سے بچانا چاہیے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت کے عطا کی ہوئی نعمتوں پر جس طرح اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح والدین کے احسانات اور ان کی جانب سے ملنے والے پیار و محبت کے مقابلے میں اظہار تشکر کے طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان سے خوشگوار تعلقات کو قائم و دائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم جیسے بہت سارے لوگ جو ہے بد نصیب ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور اپنی بیویوں کو اپنے والدین پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہاں پر ایسا ہے تو اسے کیا توبہ کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی کیا ہے بد نصیبی ہے۔ چوتھی بات، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ہر اس کام میں واجب قرار دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے احتمال نہ ہو۔ جس میں اللہ کی نافرمانی، وہاں پر والدین کی نافرمانی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے، اطاعت صرف نیک کام ہے۔ پانچویں بات، توحید پرست اہل ایمان کے طریقے کی پیروی ضروری ہے۔ ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، کس کے طریقے پہ چلنی چاہیے؟ جو اہل توحید ہیں، جو دین کو ماننے والے ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی سی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ایسے علماء کی صحبت میں رہنی چاہیے جو قرآن و حدیث کی بات بتاتے ہیں، جو توحید کی بات کرتے ہیں، جو بدعتوں سے روکتے ہیں، جو شرک سے روکتے ہیں۔ ایسے مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنی چاہیے جو لوگ صرف اور صرف اپنے پیٹ کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو آپ کو سمجھنی چاہیے، جبکہ بدعتیوں کے آثار اور ان کے طور طریقوں کی اتباع ناجائز و حرام ہے۔ چھٹی بات، پوشیدہ اور ظاہر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیکی چاہے کتنی معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے کسی صورت میں بھی ہلکا خیال کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کسی برائی کو چھوٹی برائی تصور کر کے اس کے اجتناب سے کوتاہی ہرگز نہیں برتنی چاہیے۔ یہ چھوٹی سی برائی ہے، کر لیں گے اللہ، ایسا نہیں ہے، یہ برائی ہے، اس سے بچیں۔ ساتویں بات، نماز کو مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کے جملہ ارکان و واجبات سمیت ادا کرنا چاہیے۔ آٹھویں بات، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں برائی سے باز رکھنے کی کوشش نہایت ضروری ہے۔ اس کام کو جس قدر بھی علمی روشنی کی مدد سے، یعنی علم کی روشنی کی مدد سے اور لطف و پیار سے انجام دیا جائے گا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے پہلے چاہیے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں علم سیکھیں۔ آپ مثال کے طور پہ کسی کو آپ صحیح نماز کا صحیح طریقہ آپ کو بتانا ہے اور آپ خود نہیں جانتے ہیں، تو کیسے آپ ان کو صحیح طریقہ بتا سکتے ہیں؟ اس لیے علم سیکھنا چاہیے، اور علم سیکھنے کی ہمارے اندر کیا جستجو اور تلاش ہونی چاہیے۔
اس مسئلہ کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے معمولی درجہ ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ نیکی کا پرچار کرنے اور برائی سے دوسروں کو باز رکھنے والے شخص کو اپنے اس راستے میں جس قدر بھی نامساعد حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اسے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ بات یقیناً عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یقین عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ 10ویں بات یہ ہے چال میں تکبر، فخر اور غرور کے انداز کو اختیار کرنا حرام ہے۔ 11ویں بات یہ ہے رفتار میں اعتدال و میانہ روی کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے رفتار نہ تو بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے اور نہ ہی اسے حد درجہ سست روی کی وجہ سے مریل بنا دینا چاہیے۔ اور 12ویں بات یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ آواز کو بلند کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا طرز عمل انسانوں کی عادات سے ملنے کی بجائے گدھوں کی عادات سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ کتنی اچھی نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے، اور یہ جو نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اگر ہم ان نصیحتوں پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اندر تبدیلی پہ لا سکتے ہیں، ہم اپنی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اور ان نصیحتوں کو سمجھنے کے بعد، ان وصیتوں کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو اور اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے جاننے والوں کو بھی نصیحت کریں، خصوصاً جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کی جو ہے تربیت کریں، اور ان کو جو ہے ان نصیحتوں سے جو ہے ہم جو ہے باخبر کریں، تب جا کے ہم جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کتاب و سنت کے مطابق اسلامی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی نشو و نما اور ان کا دیکھ بھال ہمیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔